پاکستان ایسوسی ایشن آف پرائیویٹ میڈیکل اینڈ ڈینٹل انسٹیٹیوشنز پامی کے نومنتخب صدر پروفیسر ڈاکٹر چودھری عبدالرحمان لاہور میں اہم پریس کانفرنس سے خطاب کر رہے ہیں۔ سوائے 3-4 آغا خان یونیورسٹی ہے یا لاہور یونیورسٹی ہے، سپیریئر یونیورسٹی ہے یا رفا یونیورسٹی ہے جہاں پر یہ ماڈیولر سسٹم چل رہا ہے، تو پہلی ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم کوالٹی آف ایجوکیشن کو پروموٹ کریں۔ جو کریکلم آؤٹ ڈیٹڈ ہے اس کریکلم کو چینج کروائیں، جو ٹیچنگ پیڈاگوجیز آؤٹ ڈیٹڈ ہیں انہیں چینج کرائیں۔ اسیسمنٹ پوری دنیا میں کورس لرننگ آؤٹ کم بیس اسیسمنٹ ہو رہی ہے۔ پڑھانے سے پہلے طے کیا جاتا ہے کہ نالج اور سکلز کیا ہیں، کیا ملیں گی، یہاں نہیں ہے۔ یہاں پر ابھی بھی کانٹینٹ کا ایگزام لیا جاتا ہے، سکلز کا ایگزام اس طرح نہیں لیا جاتا۔ تو ہمارا پہلا ایشو یہ ہے کہ میڈیکل ایجوکیشن میں ہم کوالٹی کو کس طرح پروموٹ کر سکتے ہیں۔ جبکہ ہمارا دوسرا ایشو جو بڑا برننگ ایشو ہے وہ نیشنل اور انٹرنیشنل کلیبوریشنز کو فروغ دینا ہے۔ نیشنل سطح پہ بھی بڑی ضرورت ہے سندھ کے کالجز کو پنجاب سے ملنے کی، پنجاب کو کے پی کے ملنے سے، کیونکہ کسی کے پاس کسی قسم کی اکوپمنٹ اور مشینری پڑی ہے، کسی کے پاس کسی قسم کی فیکلٹی کی ایکسپرٹیز ہیں، تو ہمیں ضرورت ہے ان ساری ایکسپرٹیز اور ایکسپیرینس کو شیئر کرنے کی۔ ہمارے کالجز میں ہارورڈ کے کوالیفائڈ لوگ پڑھا رہے ہیں۔ ڈاکٹر بلال ہمارے پامی کے ممبر ہیں سندھ میں یونائٹڈ کالج کے، وہ ہارورڈ کے کوالیفائڈ ہیں۔ کے پی کے میں وہ مشینری میں نے دیکھی ہے شاید پورے پاکستان میں نہ ہو، تو وہ لیٹسٹ مشینری، اکوپمنٹ، فیکلٹی ہم چاہتے ہیں کہ کولیبریٹ کر کے ایک دوسرے کی ایکسپرٹیز کو شیئر کریں۔ اور یہ تو نیشنل لیول کی بات ہے۔ مجھے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ انٹرنیشنل باڈیز نے آپ کو واچ لسٹ پہ رکھا ہوا ہے۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کہتی ہیں کہ ڈیموکریٹک ریگولیٹری باڈیز ہونی چاہیے، انہوں نے آپ کو شو کاز نوٹس دیے ہوئے ہیں، اور اگر وہ ہمیں ڈی ریکگنائز کرتے ہیں پوری دنیا میں ہمارے ڈاکٹر کو مانا نہیں جائے گا۔ وہ ڈاکٹر جو عزت کما رہے ہیں سعودی عرب میں، امریکہ میں، انگلینڈ میں، اور فارن ایکسچینج بھیج رہے ہیں، ایک ڈاکٹر 20-25 ہزار روپے ماہانہ، $25,000 ماہانہ تنخواہ لے رہا ہے۔ اور اگر ہم نے فوری طور پر انٹرنیشنل باڈیز کے ساتھ پراپر طریقے سے کولیبریٹ نہ کیا تو انڈیا اس جگہ کو پوری کرے گا۔ تو گزارش ہے کہ یہ بڑا امپورٹنٹ ایشو ہے جس پہ ہم نے، کیونکہ پامی ایک ڈیموکریٹڈ الیکٹڈ باڈی ہے، تو اس کا انٹرنیشنل باڈی سے انٹریکٹ کرنا بہت زیادہ آسان ہوگا۔ ہم بڑی آسانی سے یہ سارے معاملات طے کر سکتے ہیں۔ ہمارے کالجز کھلے ہیں ان کے لیے، وہ آئیں ہماری انسپیکشن کریں، اور انسپیکشن کر کے ہمیں اپنے ساتھ کریڈٹ یا ریکگنائز کرائیں، تاکہ ہمارا جو ڈاکٹر یہاں کوالیفائڈ ہوتا ہے اسے پوری دنیا میں کسی بھی امتحان دینے میں کوئی پریشانی پیش نہ آئے یا جاب کرنے میں پریشانی پیش نہ آئے۔ اس کے علاوہ ہمارا تیسرا جی کہ جو اسٹوڈنٹ انگیجمنٹ ہے اس کو ہم ایک امپورٹنٹ ایشو کے طور پر لے کے آنا چاہتے ہیں، کیونکہ اب آئی کیو کے علاوہ ایموشنل کوشنٹ یا ایموشنل انٹیلیجنس کو بڑی اہمیت دی جاتی ہے۔ افسوس ہمارے ڈاکٹر کو اس کی ٹریننگ کی بڑی ضرورت ہے۔ وہ آئی کیو میں تو بہت آؤٹ اسٹینڈنگ ہے، نمبر لے کے آتے ہیں، رٹا لگا کے آتے ہیں، لیکن انہیں ڈاکٹر بننے سے پہلے ایک اچھا انسان بننا ہے۔ انہیں بتانا ہے سیلف اویئرنیس کیا ہے، ویژن کیا ہے، مشن کیا ہے، انہیں بتانا ہے اپنے آپ کو مینج کیسے کرتے ہیں، انہیں بتانا ہے کہ اتنی اسٹریسفل زندگی میں ریلیشن شپ کو مینج کیسے کرتے ہیں، انہیں لیڈرشپ سکھانی ہے، انہیں ٹیم ورک سکھانا ہے۔ تو کوشش ہے کہ اسٹوڈنٹ انگیجمنٹ آفس ہر جگہ بنے جہاں پر انہیں کلب، سوسائٹیز اور اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں ہم پارٹیسپیٹ کرائیں، تاکہ وہ اسٹریس آؤٹ جو ان کا ہے وہ ختم ہو، اور وہ ایک اچھے ڈاکٹر کے ساتھ ایک اچھے انسان بھی بنے۔ اور اس کے بعد جو امپورٹنٹ ترین ایشو ہے، کوئی بھی ادارہ تب آگے جاتا ہے، کوئی بھی ملک تب آگے جاتا ہے جب وہاں پہ ریسرچ کا کلچر ہوتا ہے۔ افسوس کہ اس طرف کسی ریگولیٹر کی، کسی یونیورسٹی کی کوئی توجہ نہیں ہے۔ اور حالانکہ یہاں پہ مٹیریل یا ڈیٹا بہت زیادہ ہے، ہمارے یہاں پیشنٹ بہت زیادہ ہے، بیماریاں بہت زیادہ ہے، اور وہ سارا آرگنائز فارم میں ڈیٹا ہمارے پاس پڑا ہوتا ہے، لیکن پیٹرنیج کوئی نہیں ہے، ٹریننگ کوئی نہیں ہے۔ اور یہ ذمہ داری ایڈمٹنگ یونیورسٹیز کی ہے۔ یو ایچ ایس 5.5% ہر یونیورسٹی سے فیس کا، ذمہ داری ایڈمٹنگ یونیورسٹیز کی ہے۔ یو ایچ ایس 5.5% ہر یونیورسٹی سے فیس کا حصہ لیتا ہے۔ رجسٹریشن فیس علیحدہ لیتا ہے، ایگزامینیشن فیس علیحدہ لیتا ہے۔ فیس میں سے 1 لاکھ روپے وہ تو ہم سے وصول کر لیتا ہے، اور اگر آپ کلیکٹیو کریں 14 کالج ہیں تقریباً شاید پنجاب میں، تو یہ 1.5-2 ارب روپے سالانہ وہ وصول کرتے ہیں کالجز سے۔ اب 1.5-2 ارب روپے وصول کرنے کے بعد دیتے کیا ہیں؟ کوئی ریسرچ ٹریننگ دے رہے ہیں، کوئی گراؤنڈ دے رہے ہیں، کوئی فیکلٹی کو لیڈرشپ کی ٹریننگ دے رہے ہیں۔ تو اب ہم نے پوچھنا ہے ان سے، بھائی جو ہمارے پیسے پڑے ہیں وہ کدھر پڑے ہیں؟ اس بچے کے کریکلم کی اپ گریڈیشن کے لیے آپ نے کیا کیا؟
اس بچے کی گراؤنڈز کے لیے آپ نے کیا کیا؟ اور UHS سے پوچھنا ہے کہ آپ کی اپنی کوئی ہسپتال ہے آپ کا، کوئی ٹیچنگ ہسپتال ہے آپ کا، اور ریسرچ کیا آپ کی، کون سا میڈیکل کالج آپ نے؟ ایک آپ ایگزامینیشن باڈی کا کام کرتے ہیں اور وہ بھی آپ کے پیپر آؤٹ ہوتے ہیں، پیپر لیک ہوتے ہیں، کیوں ہوتے ہیں؟ اور اگر کنگ ایڈورڈ یونیورسٹی یا پنجاب یونیورسٹی 100 سال پرانے یہ ادارے ہیں اور یہ ایفیلیٹ کرنا چاہتے ہیں تو کیسے زبردستی آپ روک سکتے ہیں ایفیلیشن ہونے سے؟ تو یہ ایک ایریا ہے ریسرچ کا بہت امپورٹنٹ، جس ایریا کو ہم نے ایڈریس کرنا ہے اور اس کی طرف دیکھنا ہے۔ تو پامی کا ون آف دا آبجیکٹو یہ ہے کہ ہم نے ریسرچ کلچر کو پروموٹ کرنا ہے۔ ہمارے پاس بہت ڈیٹا ہے، اس کو آرگنائز طور پر پراپر طریقے سے پریزنٹ کرنے کی، پیپر لکھنے کی اور چھپوانے کی ضرورت ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی ہم اپنی فیکلٹی کے لیے وہ ٹریننگ کا انتظام کریں گے۔ اس کے علاوہ جناب ایک اور مقصد جو بہت امپورٹنٹ مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ کووڈ نے ہیلتھ کیئر میں جو سچویشن آپ کے سامنے ایکسپوز کی ہے وہ انتہائی خطرناک تھی۔ نہ ہمارے پاس ڈاکٹر ہیں، نہ ہمارے پاس نرسیں ہیں، نہ ہمارے پاس وینٹیلیٹر ہیں، اور آگے یہ جو بایولوجیکل وار ہے یہ تو چلتی رہنی ہے، وائرسز نے آتے رہنا جاتے رہنا، تو کیا ساری زندگی ہم ایسے ہی بند رہیں گے؟ اب ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اس طرف توجہ دیں۔ ہیلتھ کیئر میں انٹرنیشنل آرگنائزیشن یا UNO کی قرارداد ہے کہ کم از کم 7% خرچ ہو، ہم 1% سے کم کیوں خرچ کر رہے ہیں؟ 1000 پہ ایک ڈاکٹر ہونا چاہیے، ہمارے یہاں 2500 پہ بھی ایک ڈاکٹر نہیں ہے، 2500 پہ ایک ڈاکٹر نہیں ہے۔ 1,60,000 رجسٹرڈ میڈیکل پریکٹیشنرز ہیں، جس میں سے کچھ وفات پا چکے ہیں، کچھ باہر کے ملکوں میں چلے گئے ہیں، کوئی 25-30% خواتین جو ہے وہ پریکٹس کرتی نہیں ہیں۔ تو سمجھیں 1 لاکھ کے قریب ہمارے پاس رہ گئے، جبکہ ورلڈ بینک نے کہا ہے 24 کروڑ آبادی ہے، تو اس کا مطلب ہے 2-3 لاکھ ڈاکٹرز کی شارٹیج ہے، 2-3 لاکھ ڈاکٹر کی شارٹیج ہے۔ اگر 100 ادارے اور بھی پرائیویٹ کھل جائے نا تو یہ شارٹیج پوری نہیں ہو سکتی۔ اور میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ آپ کے جو ڈاکٹرز ہیں وہ پوری دنیا میں عزت کما رہے ہیں، امریکہ، انگلینڈ، سعودی عرب، ہر جگہ سے فارن ایکسچینج بھیج رہے ہیں۔ اور بھائی ہمیں یہاں اپنے اداروں کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں اچھے ڈاکٹر پروڈیوس کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم اپنے اداروں کی پیٹرنیج نہیں کریں گے تو بچہ تو باہر جائے گا۔ یہ اسٹیٹسٹکس ہیں کہ بہت زیادہ بچہ ایسٹرن یورپ جاتا ہے، سینٹرل ایشیا جاتا ہے، چائنا جاتا ہے، اور وہاں پر ان رجسٹرڈ اداروں میں وہ پڑھ رہا ہوتا ہے۔ صرف کرگستان میں لاسٹ ایئر 9000 بچہ گیا ہے، تو اس 9000 بچے کا فیوچر جو ہے وہ تو خطرے میں ہے، اور فارن ایکسچینج ہمارا ملک سے باہر جا رہا ہے۔ ہم اپنے اداروں کو پروموٹ نہیں کر رہے، سپورٹ نہیں کر رہے۔ اگر ہم اپنے اداروں کو سپورٹ کریں تو جو کوالٹی ہم دیتے ہیں وہ شاید کوئی اور دے ہی نہ سکے۔ 100 طرح کے تو پرفارمنس جو ہمیں چیک کر رہے ہوتے ہیں، یہ HR چیک ہو رہی ہے، یہ ڈاکٹر چیک ہو رہے ہیں، یہ ہاسپٹل چیک ہو رہا ہے، یہ سوئی دھاگا چیک ہو رہا ہے۔ تو ہمیں ضرورت ہے کہ اپنے اداروں کو مضبوط کریں تاکہ ہم اچھے میڈیکل پریکٹیشنر پروڈیوس کر سکیں جو نہ صرف پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں اپنی خدمات سر انجام دیتے رہیں۔ تو یہ ہمارا چوتھا یا پانچواں بڑا آبجیکٹو تھا۔ اور آخری آبجیکٹو جو میرے خیال میں بہت بڑا آبجیکٹو ہے، جس کے لیے ہم آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں، میں نے پہلے عرض کیا کہ ٹوٹل 160 کالجز ہیں، جس میں سے 110 ہمارے ہیں۔ ٹوٹل ہر سال 12,000 اسٹوڈنٹس کو 14,000 اسٹوڈنٹ کو تقریباً داخلہ ملتا ہے، جس میں سے 6,700 کے قریب پرائیویٹ سیکٹر میں پڑھتے ہیں۔ اور ہمارے لوگوں نے اپنی زندگیاں، ساری کی ساری زندگیاں اس پروفیشن کو دے دی ہیں، لیکن افسوس ان کی سروسز کو ریکگنائز نہیں کیا گیا۔ کبھی مافیا، کبھی کچھ اس طرح کے الفاظ استعمال کیے گئے کہ میرے لیے شرمناک ہے۔ ہمارے بچوں کا ہیرو شاہ رخ ہے، ہم میں بھی شہاد کو تقمہ دے دیتے ہیں، لیکن وہ لوگ جنہوں نے اپنی زندگیاں اس پروفیشن کو دے دی، سفید بال ہیں جن کے، نیازی صاحب ہیں اسلام آباد کے، یا ایم اے رؤوف صاحب ہیں لاہور یونیورسٹی کے، یا مجید چوہدری صاحب ہیں LMDC کے، یا بلال صاحب کا میں نے ابھی نام لیا ہے، یا طارق خان صاحب ہیں نارتھ ویسٹ کالج پشاور کے، وہ ہم ان کو ریکگنائز ہی کبھی نہیں کر سکے۔ چلیں تقمہ تو نہ دیں آپ، کم از کم ان کی جتنی خدمات ہیں جو انہوں نے پوری زندگی اس پروفیشن کو دے دی ہے، اور اپنا سارا سرمایہ، ساری جمع پونجی جو ہے وہ میڈیکل ایجوکیشن کی پروموشن کے لیے لگا دی ہے، کم از کم ان کی سروسز کو ہم ریکگنائز تو کریں۔ تو ون آف دا آبجیکٹو یہ ہے، اسی لیے ہم کلاس روم چھوڑ کے آپ کے سامنے آئے ہیں بتانے پہلی دفعہ کہ ہمارے ساتھ ظلم کیا ہو رہا ہے۔
کہ ان کی سروسز کو ریکگنائز تو کیا جائے. تو یہ 5-6 آبجیکٹیو ہیں میجر جو میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں, اور ہر آبجیکٹیو امپورٹنٹ ہے. جہاں تک رہا ریگولیٹری باڈی سے ڈیل کرنا, یہ ریگولیٹر ہمارا آبجیکٹیو نہیں ہے جی. ہمیں پی ایم سی بھی چیک کرتا ہے, ہمیں پی ایم ڈی سی بھی چیک کرتا ہے, ہمیں حکومت بھی چیک کرتی ہے, ہمیں ایف آئی اے بھی چیک کرتی ہے. تو چیک کر لینا. اگر ان کی ریکوائرمنٹ 3 ایکڑ کی ہے تو میرے ساتھ میرے صاحب بیٹھے ہیں 22 ایکڑ پہ ان کا کالج ہے. اگر ان کی فیکلٹی کی ریکوائرمنٹ 200 لوگوں کی ہے تو 400-500 انہوں نے لوگ رکھے ہوئے ہیں, اور اوپن ہے ہمارے ادارے. تو ہمارا ریگولیٹر مسئلہ نہیں ہے. ہمارا مسئلہ یہ روز کی ڈرامے بازی ہیں. ایک دن پی ایم سی, اگلے دن پی ایم ڈی سی, ایک دن ایک پرفارمر لے آتا ہے, ایک دن دوسرا پرفارمر لے آتا ہے, اور ہر بندہ کہتا ہے میں نے آپ کی انسپیکشن کرنی ہے, اور پہلی انسپیکشن کینسل. تو ان ڈرامے بازیوں کو ہم ضرور اس دفعہ اٹینڈ کریں گے. تو نیکسٹ جو ہمارا پوائنٹ آف ویو ہے وہ ہے جی پی ایم سی یا پی ایم ڈی سی. اس حوالے سے بھی واضح موقف ہے جی. ہم ہر ریگولیٹر کے ساتھ کام کرنا چاہتے ہیں اور اس کے ساتھ کام کر چکے ہیں, اور ہر ریکوائرمنٹ کو پورا کرنا چاہتے ہیں. لیکن چھوٹی سی گزارش یہ ہے کہ امپورٹنٹ 3 اسٹیک ہولڈر کو اعتماد میں تو لیں. ٹھیک ہے, آپ کوالٹی آف ایجوکیشن کو پروموٹ کرنا چاہتے ہیں تو بند کمروں میں تو نہ فیصلے کریں. کیا ڈر کیا ہے آپ کو, کس چیز کا آپ کو خوف ہے؟ اگر آپ اتنے امپورٹنٹ اسٹیک ہولڈر کو مشاورت میں نہیں لیں گے تو کیا کریں گے آپ؟ پوری دنیا ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشنز آپ کو کہتی ہیں کہ ڈیموکریٹک باڈیز لے کے آئیں. آپ کیسے اپنی طرف سے سلیکشن کرنا چاہتے ہیں؟ کیا کل کو آپ پاکستان بار کونسل کی بھی کریں گے, ان کے لائسنس آپ جاری کریں گے؟ کیا کل کو پاکستان انجینئرنگ کونسل کی بھی سلیکشن آپ کریں گے؟ تو یہ پروفیشنل کا کام ہے, ان کو ساتھ شامل رکھیں. پی ایم ڈی سی کے حوالے سے یا پی ایم سی کے حوالے سے ہمارا جو موقف ہے وہ واضح ہے کہ ہم نے اس کو اسٹڈی کرنا ہے, اور اسٹڈی کر کے پھر بتانا ہے کہ ہم کیا چیزیں اس میں پازیٹیو ہیں, کیا نیگیٹو ہیں. تو صوبائی سطح پر ہمارے جتنے چیپٹر ہیں, کراچی میں ہمارے صدر رضی صاحب ہیں, اور کے پی کے میں نورانی صاحب ہیں, جبکہ پنجاب میں تنویر صاحب میرے ساتھ بیٹھے. انہوں نے اپنی صوبائی باڈیز کے اجلاس بلا لیے ہیں. ان اجلاس میں اس کو دیکھا جائے گا. جو پازیٹیو چیزیں ہیں ان کو اپریشیٹ کریں گے, اور جو نیگیٹو چیزیں ہیں جن پہ ہمارے تحفظات ہیں ہم گورنمنٹ سے ان پہ بات کریں گے. ہم پاکستان کے لوگ ہیں, پاکستان کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے. کوئی ڈیموکریٹک پروسیس تو رکھیں, بیٹھ کے بات تو کریں. تو ہمیں کسی چیز کے بارے میں بھی اعتماد میں نہیں لیا گیا جناب. نہ ہمیں یہ تو کہتے ہیں جی پرائیویٹ سیکٹر پی ایم سی لیا ہے. اور بھائی پرائیویٹ سیکٹر کو تو پتہ ہی نہیں ہے کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے. سب کو پتہ ہے یہ نوشیروان برقی صاحب کا برین چائلڈ ہے. ٹھیک ہے یار, اگر وہ اچھا کام کرنا چاہتے ہیں بیٹھے تو صحیح. اور میں نے سنا ہے پی ایم سی میں بڑے اچھے لوگ ہیں, لیکن میرے ساتھ بیٹھ کے بات تو کریں. وہ ہمارے پاس بھی بھائی فیکلٹی 250-300 کی فیکلٹی ایک میڈیکل کالج میں ہے. ساری زندگیاں بال ہم نے سفید کر لیے ہیں, اس میڈیکل ایجوکیشن کو اپنی عمر دے دی ہے. بیٹھ کے مشورہ تو کریں بیٹھ کے, ہو سکتا ہے کوئی اچھی باتیں آپ کو ہم بتا دیں. اور جس طرح کی آپ نے کلوزز شامل کی ہیں کہ اس میں سے میڈیکل کالج کے آنرز کو نکال دیں, اس میں سے ان کے پرنسپلز کو نکال دیں, اس میں سے ڈین کو نکال دیں. کیوں نکال دیں بھائی؟ پوری دنیا میں ریگولیٹرز جو ہیں وہ اسٹیک ہولڈرز کو ساتھ لے کے چلتے ہیں. تو آپ ان کو انلمیٹڈ پاور دینا چاہتے ہیں, بعد میں شکایتیں آئیں گی جیسے پیمرا سے آتی ہیں کہ میڈیا کو اننیسیسری ریگولیٹ کیا جاتا ہے. اور اگر آپ کو ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن اور باقی لوگوں نے ڈی ریکگنائز کر دیا, نقصان تو میرے بچے کو ہوگا, پوری دنیا میں اس کی ڈگری ایکسیپٹ نہیں ہوگی. تو میری اس فورم پہ گزارش ہے کہ پامی کے ممبرز کو, چاہے آپ ٹریبیونل بنا رہے ہیں چاہے آپ کونسل بنا رہے ہیں, ہر سطح پہ شامل کیا جائے. ٹھیک ہے 7 ممبر آپ کے ہیں, اور لیکن کوئی ممبر ہمارا بھی تو رکھیں تاکہ فیئرنیس تو برقرار ہے. اور دوسرا ایک اور میں نے سنا جی پی ایم سی میں معاملہ کہ یونیورسٹی کے ایگزام پہلے ہوتے تھے, وہ تو ہوں گے ہی ہوں گے, ساتھ ایک ایگزٹ ایگزام بھی ہوگا. بھائی یہ ایگزٹ ایگزام ہے کیا, کہ کیا چیز ہے؟ اور اگر یونیورسٹی ساتھ ساتھ ایگزام لے رہی ہے تو ایگزٹ ایگزام کی ضرورت کیا ہے؟ اور اگر آپ کو ضرورت پیش آ رہی ہے کائنڈلی ہمیں بتائیں تو صحیح, اس کا سلیبس کیا ہوگا, بچہ کب دے گا, کیسے دے گا, وہ چیزیں تو واضح کریں. تو آپ پرائیویٹ اداروں پہ ڈبل ایگزامینیشن نافذ کیا جا رہا ہے, تو یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جسے ہم خوش دلی سے کہہ رہے ہوں کہ ہاں جی ٹھیک ہے. تیسرا, ہاؤس جاب کی کمپلشن کی جا رہی ہے کہ وہ پرائیویٹ ادارہ خود دے. بھائی پوری دنیا میں ہاؤس جاب کی آزادی ہوتی ہے, کیونکہ کسی ایک ہاسپٹل میں پلاسٹک سرجری کی ایکسپرٹیز ہے, کسی میں آرتھوپیڈک کی ہے, کسی میں اسپائن کی ہے, کسی میں برین کی ہے.
تو اب اگر کسی نے برین کی ایکسپرٹیز حاصل کرنی ہوگی تو میں اسے کیسے ٹرین کر سکتا ہوں ان ساری چیزوں میں. اور دوسرا ہاؤس آف آپ کہہ رہے ہیں جی ان کو بھاری آپ اسٹیپنڈ ادا کریں، تو بھائی وہ فیسیں وہ تو الٹیمیٹلی اسٹوڈنٹ پہ ہی پڑے گا نا اس کا اثر. میڈیکل کالج اپنے پاس سے تو نہیں پے کرے گا. تو ہمیں ان ساری چیزوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے. پی ایم سی کے حوالے سے جو ہمارا موقف ہے پامی کا وہ آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں. ہم کھلے دل اور کھلے ذہن کے ساتھ ان سے بات کرنے کے لیے تیار ہیں. ہماری صرف گزارش یہ اتنی ہے کہ ایز اے اسٹیک ہولڈر ہمیں اعتماد میں لیں، ہمارے ساتھ بیٹھیں، ہمارے ساتھ بیٹھ کے اگر ہماری کوئی ریزرویشن ہے انہیں سنیں، اور اگر وہ جائز ہیں تو ان کو دور کریں، اور ہم ان کی بات بھی سننے کے لیے تیار ہیں. لیکن ایسے نہیں اب چلے گا کہ ایک دن پی ایم ڈی سی، ایک دن پی ایم سی، پھر پی ایم ڈی سی آتی ہے وہ پی ایم ڈی سی کو نہیں مانتی، پی ایم ڈی سی آتی ہے وہ پی ایم سی کو نہیں مانتی. تو یہ ڈرامہ اب بالکل نہیں چلے گا. اور جہاں تک پی ایم سی کو لے کے کون آیا، میں تو کہتا ہوں پی ایم سی کو ایڈ ہاک کونسل لے کے آئی ہے پی ایم ڈی سی کی. کیوں؟ وہاں پہ جج صاحب بیٹھے تھے، ان کا مینڈیٹ تھا کہ ریٹائرڈ جج صاحب، ان کا مینڈیٹ تھا الیکشن کرانا، اور پورا سال گزر گیا انہوں نے الیکشن نہیں کرایا، باقی سب کچھ کرایا. اپنی تنخواہیں ڈبل کر لیں، اپنی مراحت ڈبل کر لیں، 12 لاکھ تنخواہیں، 8 لاکھ مراحت، 20 لاکھ. اور پبلک سینٹیمنٹ کے لیے کہہ دیا کہ پرائیویٹ میڈیکل کالج فیس کم کر دیں. تو اس لیے پی ایم ڈی سی یا پی ایم سی ہم ہر ایک کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہے. گورنمنٹ جس ریگولیٹر کو لے کے آئے گی ہم پازیٹیو ہیں اس کے ساتھ، لیکن گزارش ہے کہ راتوں رات قوانین نہ بدلے جائیں. گزارش ہے کہ اسٹیک ہولڈر کو اعتماد میں لیا جائے. گزارش ہے کہ پامی کو پورے پروسیس میں شامل کیا جائے. چاہے آپ ٹریبیونل بنا رہے ہیں کہ مختلف سزائیں دی جائیں گی میڈیکل پریکٹیشنر کو، یہ کیا جائے گا، وہ کیا جائے گا. میں تو کہوں گا وائی ڈی او کو اعتماد میں لیں بھائی، پی ایم اے کو اعتماد میں لیں. ہم سب کو ساتھ لے کے چلنے کے قائل ہیں. وہ وائی ڈی اے ہمارے بچے ہیں، ہمارے کالجوں سے وہ پڑھے ہیں. اس طرح پی ایم اے جو ہے وہ ہمارے کالجز میں کام کر رہے ہیں. تو بھائی اچھی بات ہے، ہر ایک سے بیٹھ کے بات کرنی چاہیے. اور پامی کے پلیٹ فارم پہ میں انہیں اوپنلی ویلکم کہتا ہوں. اگر وہ پامی کے ساتھ کوئی گپ شپ لگانا چاہیں، بات چیت کرنا چاہیں، تو کوالٹی ایجوکیشن کے اوپر بالکل میں ان سے ہر طرح کی بات چیت کے لیے تیار ہوں. ایک اور امپورٹنٹ کنسرن ہے پی این سی کے حوالے سے. ڈاکٹر بلال کراچی سے ہمارے ممبر ہیں، انہوں نے خاص طور پہ کہا تھا ذکر کریں. یہ جو شٹل کاک ہے نا جس میں کالج اسٹوڈنٹس اور ملازمین خراب ہو رہے ہیں، میری صرف ارباب اختیار سے اتنی گزارش ہے کہ اگر آپ پی ایم ڈی سی کو ختم کر رہے ہیں تو اس کے امپلائیز کا کوئی قصور نہیں ہے. ان لوگوں نے بھی اس پروفیشن کے لیے اپنی زندگی گزاری ہے، اور بڑے نیک، اچھے اور شریف لوگ وہاں پہ کام کر رہے ہیں. تو آپ جو بھی ڈیسیژن کریں گے، وہ جو امپلائیز ہیں وہ اس ملک کا احساس ہیں، ان کے ساتھ کسی قسم کی کوئی زیادتی نہیں ہونی چاہیے. اور آخر میں 2-3 اور ایشوز پہ بات کروں گا جو اس سے ریلیونٹ آتے ہیں. ایک سینٹرل انڈکشن کا مسئلہ ہے. پی ایم سی نے سینٹرل انڈکشن کو ختم کیا ہے تو میں اس کی اسٹرانگ حمایت کروں گا، اور اس پہ کوئی سیاست نہیں چلے گی. کیوں حمایت کروں گا؟ یہ 2-4 لوگوں کی ذہنی اختراع تھی، اور سینٹرل انڈکشن میں اسٹوڈنٹس، فیکلٹی، پیرنٹس، ٹیچر، ایڈمٹنگ یونیورسٹی سارے ذلیل ہوئے ہیں. 2 سال ہم نے یہ تجربہ کیا ہے. 2 ایئرس تجربہ کیا ہے. اور جو بچہ داخل ہوتا ہے نا جی اکتوبر میں، وہ جولائی اگلے سال تک پھرتا رہتا ہے. میرے ایک دوست کی بچی ہے فار ایگزامپل، اگر وہ رحیمیہ خاں میں پڑھنا چاہتی ہے، پہلے زبردستی آپ اسے لودھرا میں داخل کرتے ہیں، لودھرا کے بعد اسے سیالکوٹ لے آتے ہیں، سیالکوٹ کے بعد اسے آپ لاہور لے آتے ہیں، اور پورا سال یہی تماشا کرتے رہنا. پورا سال سیٹیں ہی نہیں آپ کی پوری ہوتی. اور پیرنٹس شدید پریشان ہیں. پیرنٹس کے علاوہ ٹیچر شدید پریشان ہے، کیونکہ کسی جگہ ماڈیولر سسٹم ہے، کسی جگہ اینول پروگرام ہے، انہیں سمجھ نہیں آتی پڑھانا کیا ہم نے. اور بچے نے، جو بچہ پورا سال پھرتا رہا ہے، اس نے پیپر کیا کر رہے ہیں. اور پھر کالجوں کے انٹرنل کانفلکٹ کرائے جا رہے ہیں. ایک کے پاس فیس جمع ہوگی، دوسرے کے پاس بچہ چلا گیا، پھر تیسرے کے پاس پتہ چلا گیا. سارا سال یہی تماشا چلتے رہتا ہے. تو گزارش ہے کہ 2 سال آپ نے تجربہ کر لیا اور یہ تجربہ برے طریقے سے فیل ہوا. آپ کورٹ کیسز نکال کے دیکھ لیں، ہر مہینے تو ایک بچہ ریٹ کر دیتا ہے، میں یہاں نہیں پڑھنا چاہتا، میں یہاں پڑھنا چاہتا ہوں. تو اگر یہ تجربہ فیل ہو گیا ہے تو ہمیں اس سے سبق سیکھنا چاہیے. اس میں جو قباحتیں ہیں ان کو دور کرنا چاہیے. اور جہاں تک یہ کہتے ہیں میرٹ، اور جناب علی پہلے بھی میرٹ ہی تھا. ایک منیمم میرٹ ہمیں بتا دیا جاتا تھا کہ 70% یا جو بھی آپ پرسنٹیج ہے اس سے کم بچہ داخل نہیں کر سکتے. تو اس سے کم بچہ تو کوئی داخل ہی نہیں کر سکتا.
باقی یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، یہ جنوبی کوریا نہیں ہے، یہ رشیا نہیں ہے کہ زبردستی لوگوں کو ہم داخل کریں۔ ایک بچہ اگر کسی ایک کالج میں داخلہ ہونا چاہتا ہے، کون اسے منع کر سکتا ہے؟ ڈیفرنٹ کالجز کے پاس ڈیفرنٹ فیکلٹی ہے، ڈیفرنٹ فیسلٹیز ہیں، ڈیفرنٹ ڈسپلن کا میکانزم ہے، کوئی گھر کے قریب ہے، کوئی گھر سے دور ہے۔ تو اگر وہ اپنے گھر کے قریب کالج میں یا کسی اچھے کالج میں داخل ہونا چاہتے ہیں، آپ کیسے روک سکتے ہیں؟ ایک اور مسئلہ بڑا کالج کو آتا ہے، آدھی سیٹیں خالی رہتی ہیں کیونکہ بچے شوق میں اپلائی تو کرتے ہیں، فیس کے وقت وہ پریشان ہوتے ہیں۔ اور اگر کوئی بچہ فرسٹ ایئر میں داخل بھی ہو گیا تو سیکنڈ ایئر میں وہ کہتا ہے میں کیس کر دوں گا، مجھے پڑھائیں، فیس میرے پاس نہیں ہے۔ تو فیس نہیں ہے تو معاملات کیسے چلیں گے؟ یہاں پہ ایک اور بڑا بلیک میلنگ پوائنٹ آتا ہے جس میں چند دوست جو ہیں وہ اپنا حصہ ڈال رہے ہوتے ہیں مافیا کے نام سے، مافیا کہہ کے، اور ہیوملیٹ کرتے ہیں، اور ان کا ایٹیچیوڈ انسلٹنگ ایٹیچیوڈ ہوتا ہے۔ میں اس پہ فیس کے معاملات پہ بھی آج بات کرنا چاہوں گا۔ بھائی یہ بھی میتھ ہے، اگر آپ سرکاری کالجز میں دیکھیں ایک بچے پہ 20 سے 40 لاکھ روپے خرچ ہوتے ہیں، وہ اپ فرنٹ تو 25,000 روپے یا 30,000 روپے پے کر رہا ہوتا ہے، باقی ٹیکس منی پے ہو رہی ہوتی ہے۔ اگر آپ جناح ہاسپٹل کا بجٹ دیکھیں گے 5 ارب روپے بجٹ ہے 350 بچوں پہ۔ اگر آپ سروسز کا بجٹ دیکھیں گے 6 ارب روپے ہے، میو ہاسپٹل کا دیکھیں گے 6 ارب روپے ہے، ڈیوائیڈ کر لیں ان کو بچوں پہ، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ 20 سے 30 لاکھ میں ایک بچہ بنتا ہے ڈاکٹر۔ اور پرائیویٹ کالج تو 9,50,000 میں بچہ ڈاکٹر بنانے کے لیے تیار ہے۔ اور پرائیویٹ کالج کے آپ ایکسپنسز دیکھیں تو یقین کریں آپ پریشان ہو جائیں گے گزارا کیسے کرتے ہیں۔ کم از کم 20 جو فیکلٹی ہم رکھتے ہیں وہ پی ایم ڈی سی کی ریکوائرمنٹ کے مطابق ہے، ایک پروفیسر 2.5-3 لاکھ روپے سے کم سیلری نہیں لیتا دوستو، اور 20-22 کروڑ روپے سال کی تنخواہیں ہیں، 6-7 کروڑ روپے بجلی کے بل ہیں، کمرشل ریٹ ہمیں لگتے ہیں، اور 5-6 کروڑ روپے فری چیریٹیبل ہاسپٹل کا خرچہ ہے، کم از کم 50% ہم نے بیڈ فری دینے ہوتے ہیں۔ اگر آپ ان کو اور کاسٹ آف کیپٹل یہ 3-3.5 ارب روپے میں ایک میڈیکل کالج بنتا ہے، اگر آپ 10% بھی کاسٹ آف کیپٹل لگائیں تو 30 کروڑ یہ بنتا ہے، 60-70 کروڑ روپے کا خرچہ ہے، اور فیسوں سے 48 کروڑ روپے آتا ہے۔ آپ کیلکولیٹ کر لیں، میں حاضر ہوں، آپ بکس اوپن آ کے دیکھیں، جس نے دیکھنی ہے وہ آگے دیکھیں۔ اور ان کو شرم نہیں آتی، یہ کہتے ہیں فیس کیوں وصول کرتے ہیں؟ اور اگر فیس بند کرنی ہے ایچیسن کالج کی جا کے بند کرو، لاکھوں روپے فیس ہے، بند کرنی ہے LGS کی بند کریں۔ امریکن اسکول یہاں کھلا ہے $12,000 پہلی کے بچے کی فیس ہے، 20 لاکھ روپے۔ اور بھائی میں نہیں کہتا ان کی فیسیں کم کرائیں، ظاہر ہے ہر ایک نے اپنی فیکلٹی، اگر انہوں نے امریکن ٹیچر رکھے ہیں، فورن فیکلٹی رکھی ہے، ان کی فیس ہوگی۔ اگر انہوں نے گراؤنڈ دی ہیں، ہارس رائڈنگ دی ہے، سوئمنگ پول کی فیسلٹیز دی ہے، تو فیسلٹیز کے مطابق فیسیں ہوتی ہیں نا۔ آپ ہم پہ زبردستی کیسے کر سکتے ہیں؟ میرا بچہ اگر ہارورڈ پڑھنے جاتا ہے یا یونیورسٹی آف ٹورنٹو پڑھنے جاتا ہے، $50,000 سے $60,000 اسے، تو اگر اس سے 50,000 سے 60,000 فیس وصول کی جاتی ہے تو میں کہوں میں نے فیس نہیں دینی، آپ فیس کیوں لے رہے ہیں؟ وہ بھی چیریٹیبل آرگنائزیشن ہے، لیکن اگر وہ فیس نہیں لیں گے تو چلیں گے کیسے؟ اور آپ اپنی یونیورسٹیز کو ہارورڈ یونیورسٹی کیسے بنائیں گے؟ آغا خان کی فیس دیکھیں، 2-3 گنا فیس لیتے ہیں، اور ٹھیک لیتے ہیں، ان کی فیکلٹی ہے، ان کی فیسلٹیز ہے، انہوں نے لینی ہے، تو مجھے کیسے منع کر سکتے ہیں؟ اور دوسرا، میرا ایک کالج لودھرا میں یا ملتان میں یا سیالکوٹ میں، وہ فیکلٹی کو ڈبل پے کر رہے ہوتے ہیں، ساتھ گھر بھی دے رہے ہوتے ہیں۔ فیکلٹی سنگل بڑے شہروں میں تو مل جاتے ہیں آپ کو فیکلٹی ممبر، لیکن اگر انہیں لاہور سے باہر لے کے جائیں تو یہ ڈبل پیسے وصول کر رہے ہوتے ہیں۔ تو بھائی ہم مفت پڑھانے کے لیے تیار ہیں، سرکار جس طرح 5 ارب روپے سرکاری میڈیکل کالجز کو دے رہی ہے، ہمیں بھی پیسے دے دیں بھائی۔ اور یہ میں نے کاسٹ آف کیپٹل اس میں نہیں ڈالی، سرکاری بلڈنگ فری، وہ ٹیکس منی سے بنتی ہے، وہ ہمارے پیسے سے بنتی ہے۔ لینڈ فری، ہمیں لینڈ فری دیں، بلڈنگ فری دیں، ہمارے بجلی کے بل معاف کریں۔ اور فیکلٹی وائڈ یہ کہ لوگ بڑے نعرے لگا رہے ہوتے ہیں نا، وہ مفت آگے پڑھاتے ہیں، بھائی مسئلہ کوئی نہیں۔ پی ایم اے کے لوگ بھی کہتے ہیں کہ یہ بڑا یہ فلنتھراپی کا کام ہے، تو بھائی آپ رات کو 3,000 روپے فیس کیوں وصول کرتے ہیں پھر مریض سے؟ اور یہ اوپن اکانومی ہے، یہ فری مارکیٹ ہے، میں نے پہلے بھی کہا، یہ نارتھ کوریا تھوڑی ہے، یہ رشیا تھوڑی ہے۔ یہاں پہ جس بچے کا جہاں دل کرتا ہے وہ داخل ہوگا، اور کالج کو بھی رائٹ ہونا چاہیے کہ وہ جس کو لائق سمجھتا ہے، اچھا سمجھتا ہے، جو فائنینشلی پے کر سکتا ہے وہ اس کو داخل کرے۔ جو اچھا نہیں ہے، فائنینشلی پے نہیں کر سکتا، ہم کیسے اسے داخل کر سکتے ہیں؟ تو فیس کے حوالے سے بھی میرا موقف، 2 سال پہلے 9,50,000 فیس مقرر ہوئی تھی دوستو، تب ڈالر 100 روپے کا تھا، اب 150 روپے کا ہے۔ تب انفلیشن یہ نہیں تھی، تب ڈی ویلیوشن یہ نہیں تھی،
तब इंक्रीमेंट 2 साल आप देखें फैकल्टी की कितनी हुई होगी, कॉस्ट ऑफ सर्विसेज कितनी बड़ी होगी, बिजली के बिल कितने बड़े होंगे। ये तमाशा इन्होंने बनाया हुआ, फीस क्यों वसूल करते हैं। तो ये मुआशी कत्ल जो है, अपने कॉलेजेस को मजबूत करने की जरूरत है। अगर आप अपने कॉलेजेस को तबाह बर्बाद कर देंगे तो 9000 बच्चा जिस तरह किर्गिस्तान गया, सारा फॉरेन एक्सचेंज तो बाहर चला जाएगा। और जहां तक रिक्वायरमेंट पूरी करने का ताल्लुक है भाई, 11-11, 12-12 परफॉर्मे हैं पीएमडीसी के और पीएमसी के, कोई काम नहीं है। फाइनेंशियल अलहदा देखते हैं, लीगल रिक्वायरमेंट अलहदा देखते हैं, फैकल्टी को अलहदा देखते हैं, स्टूडेंट्स को अलहदा देखते हैं, हॉस्पिटल को अलहदा देखते हैं, मशीनों को अलहदा देखते हैं, बायोमेडिकल का बंदा अलहदा आता है, इंफ्रास्ट्रक्चर का बंदा अलहदा आता है, सुई धागा तक देखते हैं। ऐसे किसी को ये इजाज़त नहीं देते। हमें रेगुलेटर से कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें तमाशे से प्रॉब्लम है। तमाशा क्या है, पिछले 3 साल से तमाशा हो रहा है। अब पीएमडीसी आ गई, अब पीएमसी आ गई, अब पीएमडीसी आ गई, अब पीएमसी आ गई, और एक आता है वो दूसरे को नहीं मानता। और हमारा क्या कसूर है यार, ना हम पीएमडीसी लेके आए ना पीएमसी लेके आए। वो कहता है पहली रिकग्निशन खत्म, अब दोबारा विजिट करेंगे। तो ये जो विजिट का ड्रामा है ना, ये भी 2-3 साल इनको बंद करना चाहिए, होल्ड करना चाहिए। और कोई भी इंस्पेक्शन का परफॉर्म बनाए और भाई उसके लिए नाफज करने के लिए टाइम तो दें। परफॉर्मों में मशीनों की रिक्वायरमेंट बढ़ा देते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट बना देते हैं, बाकी चीज़ें रूल्स चेंज कर देते हैं। और रातों रात कैसे हो सकता है कि मेरे पास एक बिल्डिंग अगर 1 लाख स्क्वायर फीट की है, मैं उसे 2 का कैसे कर सकता हूँ। जाहिर है मुझे कम से कम 2 से 3 साल तो चाहिए। तो आज आपके पास अपना दुखड़ा आवाम के सामने रखने आए थे, वो इसलिए कि आपको अपने हीरोज़ को पहचानना होगा। आप तरक्की याफ्ता ममालिक देखें, इंग्लैंड देखें, वो अपने बिल्डर को हीरो बना देते हैं, वो अपने कैमरामैन को हीरो बना देते हैं, वो अपने पोस्टमैन को हीरो बना देते हैं, वो फायरमैन को हीरो बना देते हैं। और यार यहाँ पर आप मेडिकल एजुकेशन प्रोवाइड करने वालों को हीरो नहीं बना रहे। अगर ये कॉलेजेस ना बनते तो ये वाईडीए कहाँ से आती, ये सारे यहीं के पड़े हुए हैं। अगर ये मेडिकल कॉलेज प्राइवेट ना बनते तो ये पीएमए के लोग जॉबें कहाँ करते। तो मेरी गुजारिश है कि आपको हीरोज़ को पहचानना होगा। आपको डॉक्टर अजहर जदून एबटाबाद में जाके काम कर रहे हैं, आप डॉक्टर बिलाल, एम.ए. रऊफ, इन सब लोगों को, आपको मजीद चौधरी साहब, इन सब को हीरोज़ के तौर पर आपको मुआशरे को बताना होगा। मीडिया का काम ही क्या है, मीडिया का काम है कि हीरो का बताए, विलन का बताए, ताकि सोसाइटी ग्रो करे, कल्चरल वैल्यू ग्रो करें। तो आज मैं आपके पास जो गुजारिश लेके आया हूँ, वो गुजारिश मुख्तसर सी सिर्फ यही है कि रेगुलेटर के अलावा भी हमारे पास बड़े काम करने के हैं। आपने देख लिया सारा करिकुलम इम्प्रूव होने वाला है, आपने देख लिया रिसर्च कल्चर में कुछ नहीं है प्रमोट करने वाला, आपने देखा कि इंटरनेशनल बॉडीज़ की वॉच लिस्ट पे हैं, वो हमें डी रिकग्नाइज कर लेंगे अगर उनसे किसी डेमोक्रेटिक बॉडी ने इंटरेक्ट ना किया। आपने देखा कि डॉक्टर्स तो हम अच्छे पढ़ा रहे हैं, आईक्यू में बहुत आगे हैं, लेकिन ईक्यू और इमोशनल क्वेश्चन और स्टूडेंट एंगेजमेंट ये उनका वीक एरिया है, सोशली इतना अच्छा नहीं है वो। तो हमें डॉक्टर्स चाहिए भाई। कोविड की तरह की सिचुएशन फिर दोबारा आ सकती है। तो मेरी आज पब्लिक से भी गुजारिश है और मीडिया से भी गुजारिश है कि आपके सामने हमने अपना केस रख दिया है। और मैं गवर्नमेंट को भी बताना चाहता हूँ कि अब ये पुराने हालात नहीं हैं, अब वो बातें नहीं है कि आप आएँ और गर्दन दबा के हमारी चले गए। पामी सारी इकट्ठी है। अगर आप किसी ने हमारे साथ ज्यादती करने की कोशिश की तो मिनिमम हम ये करेंगे, हम दाखिले करने से इनकार कर देंगे, नहीं दाखिले करेंगे इस साल, ज़्यादा ज्यादती की तालाबंदी करेंगे। और मज़ीद अगर आपने हमें तंग करने की कोशिश की तो सड़कों दफ्तरों में आपका घेराव करेंगे। हम सिर्फ अपनी गुजारिशात ये करना चाहते हैं, बराए मेहरबानी एक इम्पॉर्टेंट स्टेक होल्डर के तौर पर हमें मशवरे में शामिल कीजिए। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, पीएमसी वालों को भी यकीन दिलाता हूँ कि हम हर अच्छी चीज़ की हिमायत करेंगे, लेकिन अगर कोई गैर कानूनी काम हो रहा होगा, अगर अनडेमोक्रेटिक कोई एक्टिविटी हो रही होगी, ये जमहूरिया पाकिस्तान है, तो हम ज़रूर आवाज़ उठाएंगे, नहीं रुकेंगे। और मैं यहाँ UHS और जितनी एडमिटिंग यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको भी कहना चाहता हूँ कि कंट्रोल करने के ख्वाब अब छोड़ दें। सारे दाखिले भी हम करेंगे, सारे फीसें भी हम लेंगे। और भाई पहले अपने मेडिकल कॉलेज का तो बताओ कि तुम्हारा अस्पताल कौन सा है, और सबसे पहले हमें पुरानी फीसों का तो हिसाब दो कि जो साल के 1.5-2 अरब रुपए तुम इकट्ठे करते हो, तुम हमें देते क्या हो। और हमें बहुत कुछ ऐसा पता है जो हम इस वक्त मीडिया में नहीं बताना चाहते, आपके लिए परेशानी और शर्मिंदगी होगी। तो यही मेरी गुजारिशात थी और हम बहुत पुरअमन रहकर इस डेमोक्रेटिक प्रोसेस में शामिल होना चाहते हैं। मीडिया से और आवाम से गुजारिश है कि हक़ाइक़ को सामने लेके आएँ
حقائق کو جو ہے وہ غور سے دیکھیں، اور غور سے دیکھنے کے بعد آپ خود فیصلہ کیجئے کہ آپ کے ہیروز کون ہیں اور ویلن کون ہیں. تھینک یو ویری مچ. کوئی کوشچن؟ اب پہلے کی باڈی نہیں، پہلے لوگ بھی بڑے اچھے تھے، ان کو فرصت ہی نہیں ملی. کبھی پی ایم سی، کبھی پی ایم ڈی سی، ایک ریگولیٹر آ رہا ہے، پہلے ایک پرفارما، پھر دوسرا پرفارما، پھر دھونس، پھر دھاندلی، پھر بلیک میلنگ. میں آپ کو کیا بتاؤں ہمارا حشر انہوں نے کیا کیا. یہ تو مجبوری انہوں نے ہمیں اب اکٹھا کیا، اور اب میں نے آپ کو بتایا کہ پوری پامی اکٹھی ہے. نہ صرف پامی، پرائیویٹ سیکٹر کی ساری یونیورسٹیاں پامی کا ساتھ دیں گی. بار کونسل سے رجوع کریں گے وہ ساتھ دے گی، وائی ڈی اے ساتھ دے گی، پاکستان انجینئرنگ کونسل سے ہم بات کریں گے، کیونکہ آج یہ ہمیں اگر بند کرنے کی کوشش کریں گے تو کل باقی اداروں کی بھی باری آئے گی. تو اب مشاورت سے، کنسلٹنسی سے مل جل کر چیزیں چلانی پڑیں گی. بس آپ ملیے گا مجھے، میں آپ کو ڈیٹیل بتاؤں گا. کبھی ایک بزنس، کبھی الائیڈ ہیلتھ سائنسز سے ہم پیسے ڈال رہے ہوتے ہیں، کبھی کسی دوسرے بزنس سے پیسے ڈال رہے ہوتے ہیں. اور اگر قوانین واضح اور سیدھے ہو جائے نا، ہمیں اتنی فیس وصول کرنے کی اجازت دے دی جائے جتنی باقی ادارے کر رہے ہیں. یو ای ٹی کولیپس ہونے پہ آ گئی تھی، اور اب آپ دیکھیں جو ان کی سیلف فائنانس کی سیٹ ہے انجینئرنگ کی، وہ 34 لاکھ روپے میں ایک انجینئر بنانے کی بات کر رہے ہیں. تو میں نے تو صرف سادہ سی بات کی ہے بھائی کہ اتنی فیس وصول کرنے دیں کہ ہمارا گزارا تو وہ ہمارا معاشی قتل تو نہ کریں. بھائی تقریباً پرائیویٹ سیکٹر میں 6750 کے قریب سیٹیں ہیں، اور یہاں پہ کوالٹی پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے. ایک تو یونیورسٹی کا اپنا چیک ہوتا ہے، جو بھی یونیورسٹی ایفیلیٹنگ یونیورسٹی ہوتی ہے اس کی ایک منیمم ریکوائرمنٹ ہوتی ہے، اور اس کی جو انسپیکشن ٹیم ہے وہ ٹائم ٹو ٹائم آ کے وہ چیک کرتی ہے، اور ایگزام بھی وہ لیتی ہے، اور سارے معاملات وہ کرتی ہے. دوسرا پی ایم ڈی سی یا پی ایم سی، اس کے انسپیکٹر آتے ہیں بھائی، وہ پورا دن ایک ان کے بڑے بڑے پرفارمے ہیں، وہ سارے پرفارمے میں آپ کی خدمت میں پیش کر دوں گا، جس میں فائنینشیل علیحدہ ہے. یہ سارے آڈٹ ان کے آگے آتے ہیں جی، سارے آڈٹ اکاؤنٹس انہیں پیش کیے جاتے ہیں. ایسے نہیں، فائنینشیل علیحدہ، ہاسپٹل کے بیڈز کا علیحدہ ڈیٹیل، انفراسٹرکچر کی علیحدہ ڈیٹیل. فیکلٹی سے وہ 1 to 1 ملاقاتیں کرتے ہیں، اسٹوڈنٹس سے 1 to 1 پوچھتے ہیں کہ ہاں بھی ٹریننگ ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی. تو پاکستان میں کوالٹی پہ الحمدللہ ریگولیٹر جو ہے وہ زور دے رہے ہیں. ہمارا جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ پچھلے 4 سال دیکھیں، 6 مہینے بعد باڈی بدلی ہے. کبھی ڈاگ پی ایم ڈی سی، کبھی پی ایم سی، پھر ڈاگ، اور ہر آنے والی دوسرے کو نہیں مانتی، ہر آنے والی نیا یہ مذاق نہیں ہے. اور دوسرا مسئلہ کیا ہے، فار ایگزامپل میں نے ڈینٹل کالج کھولنا تھا، 2011 میں نے اپلائی کیا، فیکلٹی رکھی، انفراسٹرکچر رکھا، 7 سال تک وزٹ نہیں کیا انہوں نے. پھر تھرو کورٹ انہوں نے اسے وزٹ کیا، اور کورٹ نے جب آرڈر کیے، پی ایم ڈی سی ختم ہو گئی، پی ایم سی آ گئی، تو پی ایم سی نے کہا نہیں ہم اس طرح نہیں کریں گے، ہم یہ ڈیٹیل پرفارمنس چیک کریں گے. ہم نے کہا چیک کر لیں، اور ساری رات وہ بیٹھ کے چیکنگ کرتے رہے، اور انہوں نے اپروو کیا. جب انہوں نے اپروو کیا اور اسٹوڈنٹ داخل کرنے کی باری آ گئی، پی ایم ڈی سی آ گئی. انہوں نے کہا جی ہم اسے نہیں مانتے، نہیں بچے داخل ہوں گے. اور 50 بی ڈی ایس کے بچے ہوتے ہیں، اور فیکلٹی کو 4 سال میں نے بٹھا کے تنخواہیں دیں. اور جب وہ اپروو ہوا تو پی ایم ڈی سی نے کہا نہیں جی ہم پی ایم سی کو نہیں مانتے، تو 50 کی بجائے مجھے 18 بچے ملے. اور جس دن میں نے پی ایم ڈی سی کو کہا، میں نے کہا اچھا یار آگے تم چیک کر لو، تم نے جو چیک کرنا کر لو، جس دن ان کے انسپیکٹر آنے تھے اس سے پہلے پی ایم سی آ گئی. پھر ہم نے ان انسپیکٹر کو واپس تو نہیں کیا، ہمارے مہمان تھے، ہم نے کہا آئیں آپ چیک کریں جو کرنا ہے. تو ہمارے کوالٹی آف ایجوکیشن کے واسطے ہم ہر ریگولیٹر سے کوآپریٹ کرنے کے لیے تیار ہیں بھائی، لیکن جو کوالٹی آف ایجوکیشن پہ جو مذاق اور جو ہمارے ساتھ تماشا ہو رہا ہے، کبھی آپ نے پی ایم ڈی سی سے کسی سے بات سنی ہے کریکلم کو چینج کرنے کی؟
کبھی آپ نے ٹیچنگ پیڈاگوجسٹ کی بات سنی ہے؟ کبھی ریسرچ کانفرنس کی کسی کی بات سنی ہے؟ کبھی کوئی ڈیبیٹ اسٹوڈنٹ انگیجمنٹ کے نام پہ انہوں نے کرائی ہے؟ کبھی کسی میڈیکل کالج کے آنر کو کوئی تغمہ میں کہہ رہا ہوں میں بھی شہاد کو دیں آپ تغمہ، میں نہیں منع کرتا، اور لیکن جن لوگوں نے اربوں روپے اپنے اس میں جھونک دیے، جن کے بال سفید ہو گئے، مجید چودھری کی طرح کے لوگ، یار ان کو کھڑے ہو کے چائے تو پلا دیں، وہاں پہ تو ایک کلرک کرسی دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا، اور آپ نے باہر سے انویسٹمنٹ لے کے آنی ہے، باہر سے کیا انویسٹمنٹ آئے گی آپ کی؟ آپ اپنے لوگوں کی تو عزت کر لیں۔ یار یہ مافیا کے حوالے سے تو میں کسی قسم کا ہم برداشت نہیں کریں گے۔ ہیٹ سپیچ کی ایف آئی آر بھی کرائیں گے، پیمرا سے بھی بات کریں گے، اے پی این اے سے بھی بات کریں گے۔ اور بھائی میں نے آپ کو بتایا ہمیں تو ایف آئی اے نیب پتہ نہیں دنیا کی کتنی ایجنسیاں روز آ کے چیک کرتی ہیں، اور جو پی ایم ڈی سی یو ایچ ایس جو بندہ بھی ایفیلیٹ کرتا ہے وہ 10 دفعہ تو چیک کر رہا ہوتا ہے۔ ہم تو کہتے ہیں یہ چیکنگ کا تماشا بند کریں، جن لوگوں کو آپ نے چیک کر لیا ہے اور جن کو پی ایم سی اور پی ایم ڈی سی نے دونوں نے اوکے کر دیا ہے، اور 3 سال تک انہیں کوالٹی آف ایجوکیشن کے لیے تو کام کرنے دیں، ہم ان کی انسپیکشنیں کرائیں یا اپنے کام کریں۔ تو مافیا کے حوالے سے میں اب ہم نہیں برداشت کریں گے۔ نہیں میں نے بجٹ کی میں آپ کو کلیئر کرتا ہوں، میں نے آپ کو بتایا کہ 1.5-2 ارب روپے سالانہ وہ پرائیویٹ کالج کے بچوں سے لیتے ہیں۔ میری سادی سی ڈیمانڈ ہے بھائی، وہ یہ ہے کہ جو آپ نے 1.5-2 ارب روپیہ 5.5% کے حوالے سے ہم سے وصول کرتے ہیں، حساب تو دیں اپنا۔ آپ ہمارا آڈٹ تو ہر سال آگے کرتے ہیں، میں رپورٹروں سے بھی گزارش کروں گا کہ ان سے تو جا کے حساب مانگیں، یہ پیسے للے تللے کہاں یا شیو میں خرچ کر رہے ہیں، اور انٹرسٹ پہ پیسے رکھے ہوئے کہاں رکھے ہوئے انہوں نے؟ ہمیں اس کا بتائیں تو صحیح کہ اس کے لیے میرے بچوں کے لیے کیا کیا ہے۔ کوئی گراؤنڈز بنا کے دیے ہیں کہ یہاں سارے میڈیکل کالج کے بچے آگے کھیلیں، کوئی ریسرچ کانفرنس کرا کے دی ہے، کوئی میرے پرنسپلز کو لیڈرشپ کی ٹریننگ کرا کے دی ہے، کوئی مجھے فیسیلیٹیٹ کی ہے، مجھے چائے پہ بلایا، کیا کیا ہے؟ تقریباً 1 لاکھ روپے تو وہ وصول کر لیتے ہیں، کوئی رجسٹریشن فیس کے 15,000 رجسٹریشن فی کے، یہ ایگزام فی کے، ہر چیز کے تو وہ علیحدہ پیسے لیتے ہیں۔ اپنا ان کا میڈیکل کالج نہیں ہے، ان سے کوئی یہ تو پوچھے تمہارا ہاسپٹل کدھر ہے بھائی؟ تم میری پیڈ آکوپنسی تو چیک کر رہے ہو، تم کس قسم کی یونیورسٹی ہو؟ اور یونیورسٹی کی ڈیفینیشن آپ کو پتہ ہے کیا ہوتی ہے؟ یونیورسٹی وہ ہوتی ہے جہاں نالج ڈسیمینیٹ ہوتا ہے اور نیا نالج پروڈیوس ہوتا ہے۔ یہ کیا ڈسیمینیٹ کر رہے ہیں، کیا پروڈیوس کر رہے ہیں؟ یہ تو ایک بورڈ ہے، اور وہ بورڈ جس کے ایگزامینیشن پہ کوشچن ہے، کبھی ایم ڈی کیٹ کے پیپر آؤٹ ہوتے ہیں اور وائس چانسلر کو ہتھ کڑی لگ رہی ہوتی ہے، کبھی روٹین کے پیپر آؤٹ ہوتے ہیں۔ تو آپ پامی جوید اکرم صاحب میرے بڑے اچھے دوست ہیں، اچھے آدمی ہیں، اب ان سے بیٹھ کے ہم بات کریں گے کہ برائے مہربانی کو فیئرنیس تو لے کے آئیں اپنے معاملات پہ۔ تو اب ان سے ہم اس معاملات پہ، کوالٹی ایجوکیشن پہ، ریسرچ پہ، اور جو پیسے ہمارے وہاں جمع ہوتے ہیں ان کے حساب پہ جوید اکرم صاحب جو ہیں یہ ڈھاک کونسل کے بڑے قریب تھے جی۔ ان سے پوچھنے کی بات ہے کہ اگر آپ پی ایم ڈی سی کو بڑا چاہتے تھے تو ڈھاک کونسل میں بیٹھ کے آپ نے الیکشن کیوں نہیں کرائے؟ کیوں آپ فیسیں کم کرنا چاہتے تھے؟ آپ اپنی سیلری تو بتائیں کتنی ہے؟ آپ یہ بتائیں کہ ڈھاک کونسل کا جو پریزیڈنٹ تھا سابق جج، اس نے 12 لاکھ تنخواہ کیسے مقرر کر لی؟ اس سے پہلے تو تنخواہ ہوتی نہیں تھی، وہاں پہ آنرری سیٹ تھی، 8 لاکھ مراد کیسے لے لی؟ وہ اپنے تو آپ نے 20 لاکھ مقرر کر لی، اور پبلک کے سینٹیمنٹس کو ایکسپلائٹ کرنے کے لیے آپ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ فیسیں نہ لیں۔ اور فیسیں نہ لیں تو تنخواہیں کہاں سے دیں؟ بل کہاں سے دیں؟ تو پرائیویٹ کالجز کے ساتھ جو منسلک اسپتال ہیں تدریسی ہاسپٹل، وہاں پہ 50% فری پیشنٹس کیٹ نہیں دیے۔ بھائی کرونا میں ہمارے ڈاکٹرز نے، پنجاب کے اوورال ڈاکٹرز نے، پبلک سیکٹر بھی اس میں آ جاتا ہے، وائی ڈی آ جاتے ہیں، سارے لوگ آئے تھے، اور ہمارے پرائیویٹ سیکٹر کے ڈاکٹرز نے بڑا کام کیا ہے۔ لاہور یونیورسٹی کی رپورٹیں آپ نے دیکھی ہوگی، اویس روف وہاں کے آنر ہیں،
وہ बेचारे खुद किट पहन के जा रहे होते थे और एक एक पेशेंट को पूछ रहे होते थे, देख रहे होते थे। प्राइवेट हॉस्पिटल पे ज़्यादा प्रेशर होता है दोस्तों, इसकी सबसे बड़ी जज पब्लिक होती है। पब्लिक ऐसे मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल में तो जाती नहीं है जहाँ क्वालिटी नहीं है। पब्लिक सोच के पैसे देती है ना, मैंने देनी है कि नहीं देनी। आप मुझे बताएं, सरकारी अस्पतालों की कौन इंस्पेक्शन करता है, कौन उन्हें चेक करता है, और कितना पीएमडीसी और पीएमसी उन्हें देखते हैं। एक सेकंड सिर्फ, एक मैं आपकी बात सुनता हूँ। दो क्वेश्चन है मैडम। पहले तो मैं आपको क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की बात करता हूँ। मैंने आपको बताया कि एडमिटिंग यूनिवर्सिटी अलहदा चेक कर रही होती है और पीएमडीसी या पीएमसी अलहदा चेक करती है और डिटेल चीज़ें चेक करती है, तो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पे तो क्वेश्चन ही नहीं है। हमारे स्टूडेंट्स क्यों बाहर जाते हैं? अगर बाहर किसी मेरे एक डॉक्टर को 10,000 पाउंड मिल रहे हैं या $25,000 मिल रहे हैं तो उसे ज़रूर बाहर जाना चाहिए। और हमारे डॉक्टर्स की बाहर इज्जत भी बढ़ी है। सऊदी अरब, इंग्लैंड, अमेरिका, सबसे ज़्यादा पसंद हमारे डॉक्टर्स को किया जाता है क्योंकि वो उनकी यहाँ से बड़ी रिगरस ट्रेनिंग होती है। जो टीचिंग हॉस्पिटल्स में उन्हें मटेरियल या पेशेंट के साथ उन्हें सीखने का मौका मिलता है, शायद बाहर के हॉस्पिटल्स में ये सीखने का मौका नहीं है। तो हमारे डॉक्टर्स की पूरी दुनिया में बड़ी इज्जत है। और ये है जी पहली बात। जहाँ तक आपने पीएमसी और पीएमडीसी का कहा, मैंने पहले कहा जी हम हर रेगुलेटर के साथ काम करना चाहते हैं, सिर्फ डेमोक्रेटिक रवैया अपना लें, सिर्फ मशावरत में हमें शामिल कर लें। सिर्फ हम लोगों ने भी अपने बाल जो है ना वो मेडिकल एजुकेशन में ही सारे सफ़ेद किए हैं और दिन रात इसकी तालीम में हमारे पास बहुत लाइक फैकल्टी है, हार्वर्ड के पढ़े हुए लोग हैं। ठीक है, मैंने बताया कि नौश शर्मा बरकी साहब माशाल्लाह इसमें इम्प्रूव इसको करना चाहते हैं। हम कहते हैं हम आपके साथ हैं, लेकिन जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं जिन शिकों पे हमारी, उन पे बैठ के हमसे बात करें और इसको पार्टिसिपेटिव बनाएं। ये कोई तरीका नहीं है कि आप प्रिंसिपल आउट, ऑनर आउट, डीन आउट। क्यों आउट जी? हम लोगों को आपने रेगुलेट करना है और हमसे आप मशवरा ही नहीं कर रहे। मैंने बताया कल को ये पाकिस्तान बार काउंसिल को भी कहेंगे कि लाइसेंस हम देंगे, फिर ये पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल को भी कहेंगे कि हम आपको बताएंगे इंजीनियरिंग किसने करनी है। तो ये जो काम शुरू हो गया ये रुकेगा नहीं। और अगर आप जमहूरी मुल्क हैं तो ये जमहूरियत है, ये क्या है? और अगर इन्होंने, मैंने दोबारा बताया, हम बड़े ही तंग आए हुए हैं, हम सताए हुए लोग हैं। अगर इन्होंने अब हमें तंग करने की कोशिश की तो पहली सतह पर हम दाखिलों से इनकार करेंगे कि हम दाखिले ही नहीं करते, और दूसरी सतह पे तालाबंदी करेंगे अपने मेडिकल कॉलेज की, और तीसरी सतह पे फिर सड़कों पे आएंगे, फिर वाईडीओ को साथ में लाएंगे, फिर पीएमए को साथ में लाएंगे, फिर हम बार काउंसिल को साथ में लाएंगे। तो इस दफ़ा जो जुल्म और ज़्यादती हमसे आज तक होती रही है, कोई बंदा उठता है डॉक्टर फीस क्यों ले रहे हैं, कोई कहता है सेंट्रल इंडक्शन क्यों कर रहे हैं। मैंने बताया 2 साल से सेंट्रल इंडक्शन का तजर्बा फेल हुआ है और बच्चा जलील हो रहा है, पेरेंट्स जलील हो रहे हैं, यूनिवर्सिटी जलील हो रही है, फैकल्टी को नहीं पता चल रहा है किसको पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, क्या करना है। पूरा साल दाखिले होते रहते हैं। तो अब ये चीज़ें नहीं चलेंगी जी। अच्छा, ये था कि आपने सीआईपी की मुखालफत की बात की। सीआईपी के बायस जो तमाम आरएचसी, डीएचक्यू भरे हैं, उससे पहले कोई पेरिफेरी में जाने को तैयार नहीं था। तो क्या आपके पास कोई ऐसा प्लान है कि आप सीआईपी चलिए खत्म हो जाएगी तो उसके बाद भी वहाँ को चला? भाई मैं सर उससे खबर ये था कि जिस प्रोफेसर के साथ अच्छी लॉबी थी वो उन्हीं बच्चों को रख लेता था, बाकी बेचारे जो मेरे जैसे जिनकी सिफारिश नहीं होती थी वैसे फिर रहे होते थे। मैं अभी अंडर ग्रेजुएट्स की बात कर रहा हूँ और किसी अच्छी चीज़ की हम मुखालफत नहीं करेंगे। और पॉजिटिव चीज़ है कि ये जो पामिया भाई है ये बैठ के बात करना चाहती है, ये सहाफ़ियों से भी बात करना चाहती है, ये पब्लिक से भी बात करना चाहती है। और आपकी, मैं ये नहीं कहता मैडम कि हम परफेक्ट हैं, और प्लीज़ मैं वाईडीओ को भी कहता हूँ, मैं पीएमए को भी कहता हूँ, गाइड करें हमें, जहाँ पर हम गलत हैं हमें समझाएं, हम ठीक होने के लिए तैयार हैं। लेकिन हम आपके अपने इदारे हैं, आप बच्चे को किर्गिस्तान भेजने की बजाय, आप चाइना भेजने की बजाय हमें क्यों नहीं मौका देते? और कुछ लोग खौफ कर रहे होते हैं कि पता नहीं मेडिकल कॉलेज और बन जाएंगे तो क्या हो जाएगा। मैंने आपको बताया है कि 2-3 लाख डॉक्टर्स की कमी है हमारे पास। अगर 100 मेडिकल कॉलेजेस भी और बन जाएं तो भी कमी ये पूरी नहीं होगी। तो खौफ खाने की जरूरत नहीं है।
دیکھیں آپ کی بات بڑی ویلڈ ہے. زیادہ تر لڑکیاں شادی کے لیے MBBS کی ڈگری کرتی ہیں, مادرز کے ساتھ خواتین یہاں بیٹھی ہیں. ہم کسی کو پڑھنے کے رائٹ سے روک نہیں سکتے جی, ہم کسی کو پڑھنے کے رائٹ سے روک نہیں سکتے. اور یہ کوٹا یا نہیں کوٹا یہ سرکاری اداروں میں ہوگا, کیونکہ وہاں پر ٹیکس منی سے بچہ پڑتا ہے. میں نے آپ کی غلط فہمی دور کی کہ 20-20, 30-30 لاکھ میں یہ انہوں نے آڈٹ کرانے کی بھی کوشش کی ہے. 2-3 دفعہ آڈٹ کرائے ہیں انہوں نے, فرگوسن سے دائیں بائیں ساری فرمیں بھاگ گئی ہیں. یہ ایک ڈاکٹر سرکار 20 سے 40 لاکھ روپے میں بناتی ہے. اور میں نے آپ کو بجٹ بتائے ہیں, آپ چیک کر لیں. جناح ہاسپٹل کا آپ کو 5 ارب روپے کا ملے گا, سروسز کا 6 کا ملے گا, میو ہاسپٹل کا 5 کا ملے گا. اور بھائی یہ ٹیکس منی ہماری ہے, بچہ 25,000 دے رہا ہے, باقی جو اس پہ 40-50 لاکھ لگ رہا ہے وہ ہمارے پیسوں کا لگ رہا ہے. تو وہاں پہ یہ کوٹا بنانا چاہیے نہ بنانا چاہیے یہ سرکار کے کام ہے, اس میں مداخلت نہیں کرتے ہم. جی گورنر پنجاب بڑے شفیق ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ اگر پرائیویٹ سیکٹر کو پروموٹ نہ کریں, نہیں کریں گے تو دوستو بڑی امپورٹنٹ بات جو انہوں نے سوال پوچھا ہے, 2 منٹ دیجیے گا بھائی پیچھے جو لوگ ہیں. یہ بڑا امپورٹنٹ کوشچن انہوں نے کیا ہے. اگر آپ پرائیویٹ سیکٹر کو پروموٹ نہیں کریں گے تو ہارورڈ اور MIT اور اسٹینفرڈ کیسے بنیں گے؟ جتنی بھی یونیورسٹیاں ہیں وہ ساری پرائیویٹ سیکٹر کی ہیں. آغا خان پرائیویٹ سیکٹر کی ہے, لمس پرائیویٹ سیکٹر کی ہے. تو پرائیویٹ سیکٹر جو ہے اس کو آپ کو اسی نظر سے دیکھنا پڑے گا جس طرح پبلک سیکٹر کو دیکھتے ہیں. افسوس کہ جو سرکاری لوگ بیٹھے ہوتے ہیں وہ ہماری گاڑی دیکھ کے, کپڑے دیکھ کے پریشان ہوتے ہیں کہ یہ کر کیا رہے ہیں. اور بھائی رزق حلال کمانا تو عین عبادت ہے. میرے نبی نے کہا ہے کہ 90 حصے رزق تجارت میں, القاسب حبیب اللہ. تو تجارت گناہ ہے, پاکستان میں کاروبار کرنا گناہ ہے تو مجھے بتا دیں. تو گورنر صاحب کا رویہ بڑا شفیقانہ ہے. وہ تو چاہتے ہیں کہ 1 مہینے میں فائل جو ہے موو کر جائے. راجہ یاسر ہمایوں صاحب جو ہمارے وزیر تعلیم ہیں وہ بھی HSN کے پڑھے ہوئے ہیں, باہر کی یونیورسٹی سے پڑھے ہیں, وہ بھی پازیٹیو سوچتے ہیں. لیکن جو نیچے نظام ہے نا, ایک ایڈیشنل سیکرٹری ہیں ہمارے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں HED میں, خالد عثمان یا عثمان خالد, ماشاءاللہ ہر سمری کو خراب کرنا, اس کے اوپر لکھنا کہ یہ نیب آپ کو پکڑ لے گی اگر آپ نے یہ کیس کر لیا. آپ کو پتہ ہے 8 سالوں سے ایک پروگرام کی اپروول کا کیس وہاں پڑا ہوا ہے. فار ایگزامپل میں نے اگر آرٹیفیشیل انٹیلیجنس آج اپروو کرانی ہے وہ ماشاءاللہ 4 سال میں ہوگی. اب 4 سال میں وہ کورس رہے گا ویلڈ. تو جب تک عثمان خالد یا خالد عثمان کیا جی عثمان خالد صاحب جیسے ہمارے دوست جو ہیں وہ اپنا رویہ وہ انگریزوں کے دور میں نہیں رہ رہے, انہیں سمجھا اس بیوروکریٹ کو سمجھانے کی ضرورت ہے. یہ اب یہ محکوم نہیں ہے, آزاد ہیں. تو ان کو سمجھانا پڑے گا کہ جب تک آپ پرائیویٹ سیکٹر کو پروموٹ نہیں کریں گے, اپریشیٹ نہیں کریں گے, سپورٹ نہیں کریں گے, جس طرح پوری دنیا میں ہوتا ہے وہاں پر سارے حکومتی ادارے سپورٹ کرنے آ جاتے ہیں. یہاں پر ہر ڈپارٹمنٹ ہمارا گلا دبانے کی کوشش کرتا ہے, چور 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 کی آوازیں شروع ہو جاتی ہیں. اور جو لوگ اپنے انویسٹر کی عزت نہیں کرتے, اپنے ہیروز کی عزت نہیں کرتے, وہ قوم ترقی کیسے کرے گی؟ اور خاص طور پہ ایجوکیشن اور ہیلتھ سیکٹر, یہ سیکٹر تو میری ضرورت ہے. ہم تو مستقبل تیار کر رہے ہیں, کل کے لیے محنت کر رہے ہیں. ٹھیک ہے ہم غلطیاں کرتے ہوں گے, نشاندہی کریں, لیکن جو اچھے کام ہیں کبھی کسی نے شاباش دینے کی کوشش بھی کی ہے. تو گورنر صاحب کا میں شکر گزار ہوں جی, اور راجہ یاسر ہمایوں صاحب کو. دوبارہ ذرا بتائیے گا ذرا. میڈم تھوڑی میں آپ کو دوبارہ, میں آج موقع ملا ہے, سارے دوستوں نے بڑا ٹائم دیا تو میں کلیئر کرنا چاہتا ہوں. میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ ایک انسٹیٹیوٹ اگر کراچی میں ہے اس کی فیکلٹی اور سیلری لیتی ہے. اگر میں نواب شاہ میں کھولوں گا نا جی سندھ میں جا کے, تو میری فیکلٹی ڈبل سیلری بھی ڈیمانڈ کرے گی, گھر بھی ڈیمانڈ کرے گی. میں نے CT اسکین مشین کون سی لگائی ہوئی ہے, میں نے MRI مشین کون سی لگائی ہوئی ہے, میری فیکلٹی ہارورڈ کی پڑھی ہوئی ہے یا نہیں پڑھی ہوئی. تو یہ سارے فیکٹرز جو ہیں وہ فیس ڈیسائیڈ کرنے میں کار فرما ہے, پلس انفلیشن, پلس ڈی ویلیوشن, پلس کاسٹ آف سروسز. تو ان ساری چیزوں کو دیکھ کر ہم فیس مقرر کریں گے, اور فیس ریزنیبلی ہم رکھتے ہیں. فیس کو اتنی 5-7%, 8%, 10% فیس بڑھانا جبکہ ڈی ویلیوشن 15% ہو رہی ہو یا انفلیشن 12% ہو, یہ تو ہم کہتے ہیں سانس لینے دیں, معاشی قتل تو نہ کریں. تو فیسیں اگر بڑھیں گی روٹین کے مطابق 7-10% جو بڑھنی چاہیے, اس کے بغیر
ہم نے انکریمنٹیں کرنی ہیں سٹاف کی جناب, ہم نے بجلی کے بڑے بل دینے ہیں, کیسے دیں گے؟ اور اس کے ساتھ ہی میں جتنے میرے پامی کے دوست یہاں ہیں ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں اور دوبارہ بتانا چاہتا ہوں کہ پامی کے پی کے جس کے صدر نورانی صاحب ہیں وہ اپنا اجلاس اس ہفتے بلا رہے ہیں پی ایم سی کے حوالے سے کہ کیا اچھی چیزیں ہیں کیا نہیں. پامی سندھ جس کے صدر رضی صاحب ہیں وہ اپنا اجلاس بلا رہے ہیں. پامی پنجاب کے تنویر صاحب میرے ساتھ بیٹھے ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ اس ہفتے میں ہم اپنی ساری سفارشات مرتب کر لیں گے اور اگلے ہفتے ایگزیکٹو کونسل کا اجلاس ہوگا. اس کے بعد ہم آپ کو اپنا فیصلہ سنائیں گے کہ ہمارا ڈیسیژن پی ایم سی اور پی ایم ڈی سی کو لے کے کیا ہے. میں آج نا آپ کا بڑا ہی میں آپ کو کیا بتاؤں, ہمیشہ یہاں پر سیاسی بحث چلتی رہتی ہے اور قوم کو ایک عادت پڑ گئی ہے چور چور چور. حکومت کہتی ہے اپوزیشن کو, اپوزیشن کہتی ہے حکومت کو. اسی چور چور کو لے کر ہم نے اپنے ہیروز کو بھی چور کہنا شروع کر دیا. تو میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے تعلیم اور صحت جیسے شعبے کو اپنے چینلوں میں جگہ دی. میں سارے چینل مالکان کا, ڈائریکٹر نیوز کا, بیورو چیفز کا, رپورٹرز کا, کیمرہ مین کا بہت شکر گزار ہوں. اور آپ سے گزارش کروں گا, ہم لوگ کلاسوں میں پڑھانے والے لوگ ہیں, صبح سے شام تک اپنے بچوں کے ساتھ بزی رہتے ہیں. ہمارا کیس آپ نے لڑنا ہے, ہمارا مقدمہ آپ نے لڑنا ہے. پلیز جو بندہ مافیا کہہ رہا ہو نا اور وہ کہہ رہا ہو کہ میں کسی تنظیم کو ریپرزینٹ کرتا ہوں وائی ڈی اے, یہ کم از کم اس کی ریکگنیشن تو چیک کر لیں کہ اس کا سرٹیفکیٹ ہے وائی ڈی اے کا اس کے پاس, اس کے ساتھ کوئی 10 لوگ ہیں چلنے کے لیے. اور جو فیس کی بات کر رہا ہو سب سے پہلے اس سے پوچھیں کہ اس نے کبھی کوئی ایک دکان چھوٹی سی چلائی ہے؟ ایک دکان, ایک گھر چلانا کتنا مشکل ہے. تو آپ اتنے بڑے امپائر جہاں 500 بندہ جاب کرتا ہے اس کو چلانے کی بات کر رہے ہیں اور کہتے ہیں مفت پڑھائیں. تو آئندہ آپ ہمارا مقدمہ جو ہے جناب وہ آپ نے لڑنا ہے. اوور ٹو یو. تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ, بہت شکریہ. نومنتخب صدر پروفیسر ڈاکٹر چودھری عبدالرحمان لاہور میں پریس کانفرنس کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ ہمارے مطالبات نہیں مانے گئے تو ہم داخلے بند کر دیں گے. اتنی فیس لینے کی اجازت دی جائے جو گزارے لائق ہو, ہمارا معاشی قتل نہ کیا جائے, ہمارے ڈاکٹرز کی پوری دنیا میں بڑی عزت ہے, ڈیموکریٹک رویہ اپنایا جائے, ہمارے تحفظات پر ہمارے سے بات کی جائے. ان کا کہنا تھا کہ ریگولیٹری پالیسی ایشو نہیں, روز کی ڈرامہ بازی سے مسئلہ ہے. پی ایم ڈی سی اور پی ایم سی کے ساتھ چلنے کو تیار ہے لیکن راتوں رات قواعد نہ بدلے جائیں. انہوں نے کہا کہ کوئی بھی پالیسی بنانے سے پہلے اسٹیک ہولڈر کو اعتماد میں لیا جائے. ہم ہر اچھی چیز کی حمایت کریں گے.